بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج تمام دن کے اندر جو کچھ ہیپننگز ہوئی ہیں اس کے متعلق کچھ اہم بات کریں گے۔ پورا پاکستان سڑکوں پر، پورے پاکستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال، اور اس کے علاوہ جو کچھ پاکستان کے اندر طاقتور حلقے سوچ رہے ہیں، جو نگران حکومت سوچ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران خان صاحب کی جج صاحب جو گئے تھے اس دن اٹک جیل کے اندر، ان کے ساتھ کچھ مکالمات ہوئے، کچھ اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ ایمان مزاری صاحبہ، ان کے متعلق کچھ خبر ہے جی۔ اور سب سے بڑی جو خطرناک صورتحال گلگت بلتستان کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ایک پریشانی کا باعث ہے۔ ان باتوں کے اوپر تھوڑا سا اپنا دماغ لڑانے کی کوشش کروں گا، آپ بھی ذرا اس بات پر غور کریں۔ بات شروع کرتے ہیں جی کہ سب سے پہلے کاشف چودھری صاحب جو مرچنٹ ایسوسی ایشن، آل پاکستان مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے ایک ہڑتال کی کال دی تھی۔ یہ جو بجلی کے بل آئے تھے جس نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا، جس کی وجہ سے 9-10 لوگوں نے خودکشی کی، لوگ جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے مرنے شروع ہو گئے ہیں، نہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں، نہ گھر کا کھانا پورا کر سکتے ہیں، نہ بچوں کی فیس دے سکتے ہیں۔ یہ حالات و واقعات کے تحت عوام کو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جا رہا تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ اسی طرح سے پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام کو بھی اسی طرح دبایا جائے گا، لیکن عوام کا پیمانہ، جس کو صبر کا پیمانہ، وہ لبریز ہو گیا۔ اور انہوں نے بارہا دفعہ ان کو میسج دینے کی کوشش کی، جس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان کو بارہا دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر اور پاکستان کے اندر آزادانہ الیکشن کروا دیں، ہمارا آپ سے کوئی اور سروکار نہیں ہے، مگر یہ بات نہ مانی گئی۔ اسی طرح جو سابقہ حکومت جس کے تانے بانے کسی کے ساتھ ملتے، میں اس کے اوپر الزام نہیں لگا رہا کہ کہاں سے وہ ساری ہدایات لیتے رہے، کس کے پروگرام کے تحت یہ ساری مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ پاکستانی قوم کے اوپر ڈالا گیا، جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ اندھیرے وارد کیے گئے، وہ پاکستان جو آج سے 16-17 ماہ پہلے جس کے اندر مہنگائی 12% تھی، بجلی بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بیرون ملک سے پیسہ آ رہا تھا، پاکستان کے فورن ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی تھی، پاکستان کے یعنی ایک شکل جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر اچانک چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر، کرسی کے مفادات کی خاطر، کچھ لوگوں نے ڈالروں کی مفادات کی خاطر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارتے ہوئے 22-25 کروڑ عوام کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ڈال دیا۔ بہرحال کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، جبر تشدد ہوتا رہا، اور ابھی تک ہو رہا ہے جی۔ اس سارے سینیریو کے اندر پھر پاکستان مرچنٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس نے اس دن کال کی، ہڑتال دی، شٹر ڈاؤن کال کی۔ آج پورے پاکستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوا، چھوٹے قصبے سے لے کر بڑے شہر تک۔ اب سرکاری میڈیا نے تو یہ ظاہر کیا جی کہ ہڑتال جو وہ ناکام ہو گئی۔ سرکاری میڈیا نے بتایا جی کہ لوگوں نے ہڑتال کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سرکاری میڈیا نے بتایا جی کہ پاکستان کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہر طرف نظر آ رہی ہے، لیکن جو عوام سے کوئی جا کے پوچھے، جو یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جنہوں نے سروے کیے ہیں مختلف علاقوں کے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ تصویریں دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کس شہر کے اندر ہڑتال ہوئی ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہ جو سبزی اور فروٹ کی ریڑیاں وہ بھی لوگوں نے نہیں لگائیں، لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنے دکانوں کو، اپنے کاروباروں کو تالا لگایا اور گھروں کے اندر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ جب عمران خان صاحب کال دیتے تھے، احتجاج کی کال دیتے تھے، لوگ سڑکوں پر آتے تھے۔ آج لوگوں نے اس سے الٹ کام کیا، لوگوں نے ان کو جناب میسج دیا کہ ہم بہت آپ سے تنگ ہیں۔ انہوں نے جناب اپنے کاروبار بند کیے، اور کاروبار بند کر کے گھروں کے دروازے بند کیے۔ دروازے بند کرنے کے بعد وہ اپنے گھروں کے اندر مقید ہو گئے۔ اب کیا کر سکتے؟ اب جیو فینسنگ کے ذریعے ان لوگوں کو ڈھونڈے جی۔ 25 کروڑ عوام جس نے آج ہڑتال کے اندر حصہ لیا، اس عوام کو جناب تلاش کیا جائے۔ 25 کروڑ عوام پر دہشت گردی کے پرچے کیے جائیں، نقص امن کے پرچے کیے جائیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ بہرحال کہ جی کاشف چودھری صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے حکومت کو خبردار کیا، اور جناب واپڈا کے محکمے کو، جو فیس کو، میپ کو، اور اس کے علاوہ پیپ کو، تمام جو ادارے ہیں
نیم سرکاری ادارے، ان کو انہوں نے متنبع کیا کہ کوئی آدمی جو وہ بجلی کے میٹر جو وہ کاٹنے کے لیے نہ جائے. عوام کا سینٹیمنٹ بہت ہائی ہے، عوام جو ہے وہ تپی ہوئی ہے آپ کے اوپر، یہ نہ ہو کہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں. لیکن جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت لاہور کے اندر اسپیشلی میں بات پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر کچھ علاقوں کے اندر جو واگڈا کے لوگ ہیں انہوں نے جا کر میٹر کاٹنے کی کوشش کی، اور جو پولیس کو لے کے گئے یا سیکورٹی فورسز کے کچھ اداروں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، کچھ جرمانے بھی کیے ہیں. اس کا رد عمل کیا آئے گا؟ اب اگلی جو پڑاؤ ہے وہ ہے جناب پہیہ جام ہڑتال کی طرف. یہ 1971-70 جب بھٹو کا دور تھا اس وقت، یا ایوب خان کا دور تھا اس وقت کے بعد، پھر 9 ستاروں کی تحریک کے دوران بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی، پہیہ جام ہڑتال ہوئی. پھر ضیاء الحق کے دور کے اندر کبھی کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کی عوام سو گئی، اور محبت بھرے جو 2 خاندان تھے انہوں نے حکمرانی جو ہے مفاہمت کے ذریعے پاکستان کے اوپر کرنا شروع کر دی. اب یہ سارے نظام کے اندر آج بہت سالوں کے بعد، دہائیوں کے بعد پاکستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال، کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے. اب اس کے بعد پہیہ جام ہڑتال ہوگی جی. اس کے اوپر ان کو سوچنے کا مقام ہے. جو آج میسج پوری قوم نے دیا ہے وہ جناب ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر سوچ بچار کرنی شروع کر دیں. ذرائع کے مطابق جو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جو آئے ہیں جی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں ہم نے بڑے بڑے جو یہ کوئٹہ اور پشاور اور فاٹا اور اس طرح افغانستان کی کچھ تنظیمیں ہیں ان کو ہم نے سیدھا کر دیا. تو پاکستان تحریک انصاف ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ یعنی عوام، وہ میسج دینے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو ہم سیدھا کر لیں گے. ہم نے تو ان سے ٹکر لے لی. 70% آبادی عمران خان صاحب کے ساتھ، 75% آبادی عمران خان صاحب کے ساتھ، 80% آبادی عمران خان صاحب کے ساتھ. جو سروے آئے اور جو حکومتوں نے اور ایجنسیوں نے سروے کرائے اس کے مطابق آج کی ہڑتال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے، جماعت اسلامی نے اور دیگر جو کاروباری جتنی بھی ٹریڈ یونینز ہیں انہوں سب نے حصہ لیا. عمران خان صاحب کا ایک فقرہ آپ کو یاد ہوگا، وہ بار بار یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، پاکستان نہ سری لنکا، وہاں کی آبادی 2 کروڑ 2.5 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. جب بات ابھی تو لوگ آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، لوگ میری بات سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اس انتظار کے اندر کہ شاید الیکشن ہو جائے. اب عوام کا جینا دو بھر ہو گیا، اور اب جینا دو بھر ہونے کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ کر جیل کے اندر مقید ہو گئے. جناب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب لیڈر لیس جو ہے قوم وہ احتجاج کر رہی ہے، اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے جی ہم اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی ترجیحات کیا ہے؟ جو انہوں نے سوچا جی کہ جو پچھلی حکومت پلان بنا کر گئی، جو حکومت ان کے مطلب کہ ان کو چارج سنبھال کر گئی، اسی مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا جی، چاہے جو مرضی ہو جائے. جس طرح پرویز رائی صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح عالیہ حمزہ، جس طرح عمران ریاض، اور اس کے علاوہ باقی جو لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے، ان کو جناب ایک مقدمے سے ریلیف ملتا ہے تو دوسرے کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن اب حالات و واقعات جو اگر انالیسز اوریجنل کیا جائے تو یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب میں چلتا ہوں جی اس بات کے دوسری خبر آپ لے لیں کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں ان کی اب اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی ہے، اور انہوں نے جناب متنبع کر دیا تمام اداروں کو کہ ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار نہیں کرنا. جس طرح بابر ستار صاحب نے شہریار افریدی اور شندانہ گلزار صاحبہ کے متعلق آرڈر فرمائے تھے، اسی طرح جناب معزز ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایمان مزاری کے متعلق یہ بیان دیا. اور دوسری طرف جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے جو ایک چیز خبر جو آج مارکیٹ کے اندر گرم ہے کہ جو جج صاحب اس دن عدالت کے اندر گئے تھے، میں ان کا نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر، ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے کچھ جو ہے وہ الفاظ ایکسچینج کیے تھے، اور وہ تھوڑا سا تلخ الفاظ اور جملے تھے. کیوں؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا کب ریمانڈ دیا گیا، کب مجھے جناب حراست میں لیا گیا، کب میرے خلاف یہ FIR درج کی گئی، اس کا مجھے علم نہیں تھا. اور پھر اس کے اوپر جناب جج صاحب نے کچھ ریمارکس دیے تھے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ عدالت کا معاملہ ہے جی،
بعض لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، تو آپ کو خبر تو پہنچ گئی ہے کہ وہ کیا تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں وہ سابقہ جج جنہوں نے اپنا توشہ خانہ کا فیصلہ دیا میں وہ نہیں ہوں، میں آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کروں گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جی، اس کے متعلق ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، معزز عدلیہ ہے جی جو مرضی کہے. باقی دوسری طرف اگلا لاہ عمل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے اپنا تیار کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے تحت یہ جو تحریک چلی ہے پہیا جام ہڑتال والی یا یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال والی مہنگائی کے خلاف، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، اور تمام ٹریڈ یونینز اور اس کے علاوہ جناب تمام مکاتب فکر کے لوگ جو اس ہڑتال کو کامیاب کریں گے، پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شامل ہوگی، اسی طرح جماعت اسلامی شامل ہوگی، اسی طرح باقی جماعتیں شامل ہوگی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو باتیں انہوں نے کہی، امریکہ کو کہا کہ جنگ آپ افغانستان میں مذاکرات کے علاوہ نہیں جیت سکتے، پھر ویسا ہی ہوا. عمران خان صاحب نے جب حکومت وقت کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ اگر ہماری حکومت اس وقت گرا رہے ہو تو یہ معیشت نہیں سنبھلے گی، اور پھر ویسا ہی ہوا. اب آئے روز ڈالر بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، سارا کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مگر حکومت جو ہے بے بس نظر آ رہی ہے. بجلی اور گیس کے بل اور اس کے علاوہ مہنگائی پاکستان کے اندر IMF کے پروگرام کے تحت عوام کو جناب معاشی طور پر قتل کیا جا رہا ہے. اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیا آنے والے دنوں کے اندر ہم پاکستان جو ہے وہ کس طرف کو جائے گا، یہ بہت ایک سنگین صورتحال کی طرف پاکستان جا رہا ہے، جس کے اوپر جتنی بھی تشویش کی جائے اتنی کم ہے. پاکستان کے ذخائر اتنے نہیں ہیں کہ پاکستان کو بڑا اقدام اٹھا سکے، کو بڑا ریلیف دے سکے. اور دوسری طرف حالات و واقعات جو ہیں، غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر کار فرما ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، اس میں سب سے خطرناک بات، آپ اس بات کو یہاں تک نہ دیکھیں کہ وہاں پر لسانی مذہبی کچھ جو معاملات ایشو ہیں وہاں پر فوج FC اور رینجر وغیرہ کو طلب کیا گیا، لیکن حالات کشیدہ ہیں. جو ذرائع کے مطابق خبریں یہ PTV پر تو نہیں دی جا رہی، نہ کوئی بھی میڈیا اس کو کور، نہ احتجاج کی خبر کر رہا ہے، نہ وہاں گلگت بلتستان کی صورتحال جو ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر اس بات کا سارا انالیسس کیا جائے تو یہ کڑی اسی طرف کو ملتی ہے کہ پاکستان کو کیا مصر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کو بالکل تباہ و برباد کرنے کی طرف، تاکہ کبھی اٹھ کر بھارت کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکے. چائنا کا جو سی پیک ہے اس کا گیٹ وے جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. اب جب کچھ عرصہ پہلے بھی گلگت بلتستان کے حالات جو ہے غیر ملکی ایجنسیوں نے خراب کیے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر سی پیک کا کام رک گیا تھا. کیوں؟ جو ایک دروازہ گھر کا ہوتا ہے، جب دروازے کے اوپر بدماش آ کر کھڑے ہو جائیں یا گنڈوں نے وہاں کو جو سرگرمیاں شروع کر دیں، تو پھر جو وہ گھر والے ہیں یا تو وہ گھر کے اندر مقید ہو جاتے ہیں یا گھر کے باہر جو کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر شروع کیا گیا. آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے لندن گئے تو کس سے ملاقات کی، افغانستان کے کس بندے سے ملاقات کی. امریکہ کیا چاہتا ہے جی؟ افغانستان کے اندر اپنی رجیم جو ہے اس ٹائپ کی حکومت دوبارہ واپس لانا چاہتا ہے. بھارت کے ساتھ معاملات جب یہ رجیم چینج ہوا تھا اس کے بعد جو بھی بھارت نے بیانات دیے، پاکستان کا اس نے جواب، پاکستان کے نہ فارن آفس نے جواب دیے، نہ جو حکومت چلی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی اس نے بھارت کو کوئی منہ توڑ جواب دیا. عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے اندر بھارت کو جواب دیا. جب ان کے وزیر دفاع انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے، وزیر خارجہ نے کچھ بیان دیے تھے، اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر انڈیا کو للکارا تھا. مگر ان لوگوں کے پاس نہ وزیر خارجہ نے کوئی بیان دیا، نہ وزیر دفاع نے کوئی بیان دیا، نہ فارن آفس نے، جیسے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے، شلگموں سے مٹی جھاڑنے والی بات، وہ کام کیا اور بس بات گول مول رکھی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے سی پیک کو رول بیک کرنے کا، چائنا کو کنٹین کرنے کا، کہ سی پیک ختم کیا جائے. سی پیک ختم ہوگا، چائنا کا انفلوئنس یہاں سے ختم ہو جائے گا، پاکستان جو ایک آزاد ملک بن جائے گا اور پاکستان ایک کالونی بن جائے گی بھارت کی. بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے گا، بھارت سے چیزیں منگوائی جائیں گی، چائنا سے چیزیں جو منگوائی جا رہی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. بھارت کو ڈالر دیے جائیں گے، وہاں سے آئے گی جی سبزی، وہاں سے آئے گا جناب
کوڑ کباڑ جو اتنا بھی ہے وہ کباڑ کا مال وہ سارا پاکستان میں آئے گا اور یہاں سے ڈالر جائیں گے، اس کی اکانومی کو مضبوط کیا جائے گا۔ جو معاہدے اس وقت امریکہ نے بھارت کے ساتھ، یہ مودی نے جو حالیہ دورہ بھارت کے وزیر اعظم نے کیا ہے امریکہ کا، جہاں پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کے متعلق ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی گر جائے گا، تو یہ جو چیزیں وہ اسٹیٹمنٹ آپ رکھ لیں۔ اور ان کا وہ میجر گورو آریہ، اس نے کہا تھا 30-40 ہزار روپیہ کسی کو دے دو تو وہاں وہ لسانی فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اپنا افغانستان میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو اس وقت وہاں پر کتنی جناب ان کے سفارت خانے کام کر رہے تھے، جو آفیسز بنے ہوئے تھے، اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی آرمی نے ڈوزیئر پیش کیے، اور پھر جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت UN کے اندر بھی بتایا گیا، جب وہاں سے نیٹو فورسز کا انخلا ہوا تھا اس وقت جو صورتحال واضح آئی تھی کہ 20 سے 25 کے قریب وہاں پر سفارت خانے مختلف جگہ پر بنائے گئے تھے، اور اس کے اندر وہ جو کچھ کرتے تھے، میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے میں جو اس کو کہہ دوں، لیکن پاکستان کی آرمی کے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جب وہ ڈی جی ISPR تھے انہوں نے بتایا، پھر اس کے بعد جو آئے انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد پھر جب رجیم چینج ہو گیا اس کے بعد پھر خاموشی ہوگی بھارت کے متعلق۔ کشمیر کے اندر جو کچھ بھارت کر رہا تھا اب جناب پاکستان کے اندر وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال کہ CPEC کنٹین کرنا، بھارت کو ترقی دینا، یہ سارے اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر امریکن ٹائپ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اور اس کے نمائندے یہاں پر تھے، وہ پورے بر صغیر کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ جو خاندان ہے، 3 خاندان، یہ ایسٹ امریکن کمپنی کے ایجنٹ ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جی جن کو ڈالروں سے خریدا گیا، اور ڈالر کا اثر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈالر کہاں کہاں بولتا ہے، ڈالر کی ویلیو ہے جی، ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک کرنسی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ہڈن جو ہے وہ ان کو بینیفٹس دیے گئے ہیں، کچھ ان کے بچوں کو دیے گئے ہیں، کچھ پلاٹس دیے گئے ہیں، وہاں پر وہ فلیٹ دیے گئے ہیں، جو ذرائع کے مطابق خبریں ہیں جی، اس کے متعلق اب آنے والا وقت ہی باتیں کھولے گا، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے اوپر پہلے ڈرون حملے ہوتے تھے، افغانستان کے اوپر ڈرون حملے ہوتے تھے، مذمتی بیانات جاری ہوتے تھے، اس کے بعد جناب پوزیشن جو ہے ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کرتے رہیں۔ جو صدر پاکستان والا قصہ، کل والی ویڈیو ہے کہ صدر پاکستان سے جناب جو ذرائع کے مطابق آرمی چیف صاحب اور DG ISI صاحب ملے ہیں، اس کے بعد جناب الیکشن کمیشن صاحب جو انہوں نے حرکت اور پھرتی دکھانی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جنوری کے اندر الیکشن کروا لیے جائیں گے یا فروری میں کروا لیے جائیں گے۔ یہ ایک قسم کا لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی وہ جس طرح پیچھے سے فیڈ بیک کیا جاتا ہے، چپ لگائی جاتی ہے، وہ چپ جب لگ جاتی ہے اس ادارے کو، پھر وہ ادارہ جو ہے ویسے ویسے بولتا ہے، چابی بھر دی جاتی ہے، وہ چابی جتنی دیر چلتی ہے وہ اتنی دیر بولتا ہے۔ اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے شاید گھر چلے جائیں، ہم الیکشن کو لیٹ اس طرح کریں گے، کچھ اور لوگ آ جائیں گے، نئے لوگ آ جائیں گے، ان سے ہم جناب پھر یہ حالات و واقعات خراب کر کے پاکستان کے حالات و واقعات مزید خراب ہو جائیں گے، اور اس میں ہم بہانہ بنا لیں گے کہ سیکورٹی کے معاملات خراب ہیں، پاکستان کی کرنسی کے معاملات خراب ہیں۔ یہ سارے کرنے کے بعد پھر اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے جی کیا اس کے اندر یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ عارف علوی صاحب اپنا منڈے والے دن کیا کوئی دھماکہ کریں گے، یعنی الفاظی دھماکہ، کیا وہ الیکشن کی تاریخ دے کر سرخ رو ہوں گے، یا جس طرح سے ان کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ معزز سپریم کورٹ نیب کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے یہ آنے والا منڈے بتائے گا جی۔ عمران خان صاحب کا جو آج کیس لگا ہوا تھا لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو اس کے اندر کچھ جو ہے وہ ہرڈل تھیں، وہ یہ تھی کہ کچھ اعتراضات پاکستان تحریک انصاف نے کچھ لوگوں پر کیے تھے۔ ان لوگوں نے کہا جی کہ آپ اپنے پہلے اعتراضات واپس لیں، پھر ہمارے پاس جناب آپ درخواست لے کے آئیں، تو وہ ویسا ہی کیا گیا، کیوں اب اس کے علاوہ کوئی اور حل تو تھا نہیں۔ وہ انہوں نے بات مانی۔ اب 4 تاریخ کو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وہاں پر تاریخ لگے گی، اس کے اوپر بحث ہوگی، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ 1 ہفتے میں ہو، 10 دن میں ہو، 5 دن میں ہو، 25 دن میں ہو،
وہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ جی. حالات و واقعات پاکستان کے نہایت نگفتہ بے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال نگفتہ بے، پاکستان کی خارجی صورتحال نگفتہ بے. اس کے ساتھ ساتھ جو کام ایک دفعہ پی ٹی وی نے پہلے کیا تھا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مذہبی طور پر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب پھر وہی کام شروع کیا گیا ہے. اب اس کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. ابھی میرے پاس تفصیل نہیں، بس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں. اس میں ذرا کریکٹر نوٹ کر لیں، کس کس کریکٹر نے کیا کیا کام کیا، پھر آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی. وہ جو عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، یا انہوں نے یا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا اپنا مقدمہ جو درج کیا ہے، اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھا کر اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی ذرا تفصیلات آ جائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیل سے بات کروں گا جی. فی الحال وقت تک اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو کے اندر چند اہم باتیں کریں گے جی. اب